السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 17 ہے۔ پہلا باب، مباحث وحی۔ وحی کا تو لفظ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر جو پیغام آتا ہے، جو انفارمیشن آتی ہے، اسے وحی کہتے ہیں، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے یا براہ راست بھی ہو سکتی ہے۔ مباحث جمع ہے مبحث کی۔ مبحث کا ویسے تو بحث کا لفظ ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کو تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عام عرف میں ڈیبیٹ کے معنی میں، لیکن یہاں ڈیبیٹ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے اس کے متعلقہ مسائل یا اس کی معلومات یا مواد۔ یعنی اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وحی کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی تھی اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی وحی کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ لغوی معنی، یعنی اگر آپ ڈکشنری کے لحاظ سے، کیونکہ کسی لفظ کے جب آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں یا اس کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لغت میں اس کا مطلب کیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کا لغت کا مطلب ہوتا ہے نا، اس کا شرعی مطلب بھی اسی کے قریب قریب ہی ہوتا ہے، جو اسی کی کچھ توسیع شدہ شکل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے مختلف بھی ہوتا ہے۔ ہمارا لغوی معنی پہلے دیکھا جاتا ہے، یہ ریسرچ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لغت میں مشہور تو الاعلام الخفی ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے اگر آپ ڈکشنری کنسرن کریں تو وہاں لکھا ہوگا وحی کا ترجمہ الاعلام الخفی، یعنی خفیہ طریقے پر کسی کو کسی چیز سے کو انفارم کرنا، خبر دینا۔ مگر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک اور قید کا اضافہ کیا، ان کا ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی پڑے گی اس میں، وہ کیا ہے؟ الاعلام الخفی السریع، یعنی خفیہ طریقے سے کسی تک کوئی معلومات پہنچانا، لیکن وہ ہو بھی تیزی کے ساتھ، بہت جو ہے نا تیز طریقہ ہو تو وہ پھر وحی بنے گی، اگر وہ تیز نہیں ہے تو پھر وہ وحی نہیں۔ لغت کے اعتبار سے سب لغت کی بات ہو رہی ہے۔ اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں لکھا ہے الوحی الاشارۃ السریع فی خفیہ، وحی اس اشارہ کو کہتے ہیں جو سرعت یعنی تیزی کے ساتھ ہو اور پوشیدگی میں ہو۔ ٹھیک ہے، اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ وحی میں لغت کے اعتبار سے ازروع لغت، یہ لفظ ہے ازروع، رو فارسی زبان میں منہ کو کہتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد ہے کہ لغت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، ازروع لغت تین باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، اشارہ، یعنی لمبی چیز کو مختصر طور پر ادا کرنا، کیونکہ اشارہ جو ہوتا ہے نا، سائن اصل میں ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کو آپ شارٹ فارم میں لے آتے ہیں، یہ گویا کہ یہ ایک زبان ہے، ایک تصویری زبان بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے، لاہور سے اگر اسلام آباد جا رہے ہیں تو وہاں لکھا ہوگا پنڈی بھٹیاں، اور ساتھ میں ایک سائن ہوگا، یا لیفٹ کا ہوگا یا رائٹ کا ہوگا، تو یہ جو سائن ہے نا، ایرو بنا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک یوں سمجھے کہ ایک بات ہے، ایک عبارت ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ وہ ہے پنڈی بھٹیاں اس طرف ہے، یا پنڈی بھٹیاں یہاں سے دائیں طرف ہے۔ یہ دائیں طرف ہے، یہ تین جملے تھے، تین لفظ سے ایک پورا جملہ تھا، اس کو انہوں نے صرف اتنا کر دیا، ایک ایرو بنا دیا بس۔ تو وہ اشارہ وہ ہوتا ہے جو شارٹ فارم ہوتی ہے کسی بات کی۔ اور اشارے میں بھی جیسے مثلاً اس میں بھی عام آپ کی جو بول چال ہے اس میں بھی ایسا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو والد صاحب نے ایسے اشارہ کیا، ہاتھ منہ کی طرف ایسے بڑھایا جیسے گلاس پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو فوراً پتہ چل گیا کہ ان کو پانی چاہیے۔ اگر اس کو وہ ورڈنگ میں لاتے تو وہ کیا کہتے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، میں نے پانی پینا ہے، یا کچھ بھی اس کی عبارت ہو سکتی تھی، لیکن اشارے میں وہ کیا ہوا، وہ اسی ایک تصویر کے اندر ہی گویا کہ آپ نے ساری بات کہہ دی۔ تو اشارہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، اشارہ زبان سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ آپ کو کھانا چاہیے، میں کہا نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے یہ نہیں چاہیے کا یوں سمجھے کہ شارٹ فارم ہے، مخفف ہے اس کا۔ اور کبھی انگلی یا ہاتھ کی حرکت سے ہوتا ہے، اور کبھی رمز سے، جیسے قرآن پاک کے رموز اوقاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی گول دائرہ کا مطلب یہ ہے، جہاں قاف لکھی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا
یا علا لکھا ہوگا قرآن پاک میں، اس کا یہ مطلب یہ ہوگا. یہ تجوید کے ایک چیز ہے، وہاں آپ کو یہ قاری صاحب سے مزید اس کی تفصیل پتہ چل جائے گی. تو وہاں بھی اصل میں بڑی عبارت ہے، ٹھیک ہے، کہ قاف کا مطلب ہے کہ یہاں وقف کیجئے، ٹھیک ہے. یا آپ روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں آگے ہاتھ بنا ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب ہے سٹاپ، رک جائیے. تو رک جائیے کا لفظ اس کی شارٹ فارم کیا ہوگی؟ یہ تصویر، ہاتھ کی تصویر. تو اس طرح اشارہ، ایک تو وحی کے اندر ایز لغت کے اعتبار سے وحی کا معنی تب پورا ہوتا ہے جب اس میں تین باتیں ہوں. ایک مختصر ہو، دوسرا گویا وہی اشارہ کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ایسا مختصر اشارہ ہوتا ہے جو تفصیل کی نشاندہی کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیٹیل ہے. اور پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی جملہ بولا جاتا ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی اس کا ایک جملہ ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی، اسی کا ترجمہ اردو میں ہو جاتا ہے. یعنی اس کو واضح لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یعنی ایک بچہ والدین ماں کے سامنے جو ہے وہ ضد کر رہا ہے مہمانوں کے سامنے، تو ماں اس کو آنکھوں سے اشارہ کر دیتی ہے، اور وہ اشارہ کبھی ناراضگی کا ہوتا ہے، کبھی رضا کا ہوتا ہے، مختلف اشارے ہوتے ہیں. تو وہ اگر سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ اب یہ کام نہیں کرنا مجھے. تو پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ وہ مختصر سا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، اشارے کی صورت میں وحی میں آتا ہے، وہ اس کی آگے اس کے اندر ڈیٹیل کیا ہے اس کو اس تک پہنچ جاتے ہیں. دوسری چیز سرعت ہے. یعنی یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ عقل جو ہے نا، جسے عقل کہا جاتا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام سب سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو عقل کہا جاتا ہے. اور باقی جو یہ جو ٹیکنیکل مہارتیں ہوتی ہیں، یہ عام انسان بھی ہو سکتے ہیں. یعنی عقل اور چیز ہے، فنی مہارت اور چیز ہے. ٹیکنیشین اور ہوتا ہے، اور دانشور اور ہوتا ہے. تھنکر اور ہوتا ہے، ٹیکنیشین اور ہوتا ہے. تو یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ہمارے، یہ سب ٹیکنیشینز ہیں. انہوں ٹیکنیکس نئی نئی ایجاد کرتے ہیں کہ اس چیز کو یوں کیا جائے تو یوں ہو جائے گا، صحیح آ جائے گا، یہ آئے گا. لیکن ان کو دانشور یا تھنکر نہیں کہہ سکتے آپ. نہ ان کے ہاتھ میں آپ اپنی زندگی کے عقیدوں کے اور نظریات کے اور آخرت کے فیصلے دے سکتے ہیں. یعنی سائنس کہے گی خدا ہے تو میں مان لوں گا، سائنس کہے گی نہیں مانوں گا، سائنس کا میٹر نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ایسے جیسا بڑھئی کہے گا کہ آپ کے ابا اچھے آدمی تو مان لوں گا، ٹھیک ہے، لوہار کہے گا تو نہیں مانوں گا. بھئی اس کا کیا، لوہار سے لوہے کی بات پوچھے، بڑھئی سے آپ لکڑی کی بات پوچھیں. تو سائنٹسٹ آپ یہ پوچھیں بابا یہ مٹیریل کیا کرتا ہے، اور اس میں کیمیا دان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ کیمسٹری میں یہ کیا ہوتا ہے، بس اتنا بتاؤ. یہ نہیں بتاؤ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہے کہ نہیں. یہ تمہارے ڈومین ہی نہیں ہے، تم اس میں کیوں دخل دے رہے ہو، تم اپنا کام کرو. دوسری چیز سرعت، یعنی بہت جلدی سے اس کا نزول ہونا چاہیے. یعنی وہی جو ہے نا بہت لیٹ نہیں ہوگی، بہت جلدی پہنچے گی. تیسری چیز ہے فی خفیہ، یعنی ایسا اشارہ ہو جس سے کہ کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے، نبی کا مطلب لفظی مطلب اگر آپ دیکھیں تو نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اور غیب مین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ جہان جو ہمیں ان سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ان ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا ان چیزوں کو. وہ بتاتا ہے کہ وہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، قبر میں سانپ ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور جہان ہے جہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں. یہ غیب ہے سب، الذین یؤمنون بالغیب. تو نبی یہ بات بتاتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایکسیس دی ہے اس جہان تک، میں نے دیکھا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ وہ چیزیں دکھاتے ہیں، فرشتہ ان کو دکھائی دیتا ہے، فرشتہ آتا ہے ان کو دکھائی دیتا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، چیت کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا. تو وہ کہتا ہے پھر میری اعتماد پر تم اس چیز کو مانو، اسی کا نام ایمان ہوتا ہے. یعنی ایمان کیا ہے؟ نبی کی ذات پر اعتماد کا نام ہے، یوں سمجھے، اس کی حقیقت یہ ہے. تو یعنی دوسرے کو اس کے نبی، دوسرے یہ کہیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس میں ہمیں بھی شامل کریں، شریک کریں، تو نبی یہ نہیں کر سکتے. یہ ان کے ساتھ خاص ہے. اس لیے نبوت جو ہوتی ہے وہ خاص ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں. آدمی زیادہ پڑھنے سے، زیادہ عبادت کرنے سے، زیادہ ذہانت پیدا کر لینے سے نبی نہیں بن سکتا، جو مرضی ہو جائے.
نبی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، یہ آپ اس کو خود سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نبی اپنے ایکسپیرینس میں دیگر لوگوں کو شریک نہیں کر سکتا، کبھی اللہ چاہیں تو کر بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ ان سے درخواست کی کہ جب وہ تورات لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے تورات دی ہے، میں کوہ طور پہ گیا تھا، وہاں اللہ نے مجھ سے کلام بھی کیا اور یہ کتاب دی ہے، تو قوم نے آگے سے کہا کہ ہمیں کیا خبر کہ آپ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، ہمیں بھی اس ایکسپیرینس میں شریک کرو۔ تو اللہ سے انہوں نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے کہا لے آؤ ان کو، تو کوہ طور پہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کلام کیا، بات کی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کی، پھر آگے سے اور چوڑے ہو گئے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی ایکسپیرینس میں شریک کیوں نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، کہنے لگے اب ہمیں دکھاؤ بھی، ارین اللہ جہرا، پھر یہ بات ہمیں کیا خبر کون کر رہا ہے ہم سے بات، کیوں؟ اس لیے کہ ماننے کی جو مزاج ہے نا انسان کے اندر، وہ تو ہلکی سی بات سے مان جاتا ہے، اشارہ ہی مان جاتا ہے، جو نہ ماننے کا مزاج ہے وہ کبھی بھی نہیں مانتا، سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات زیادہ نہیں دیے، بہت کم دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ جو ہوتا ہے پھر اینڈ ہو جاتا، پھر اللہ کہتے ہیں اب تو آخری بات ہوگی، اب تو اس کے بعد کیا چاہیے تمہیں، جو وٹنس یا جو بھی چیزیں ہونی تھی وہ سب انتہا ہوگی، اب تو تمہاری گردن ماری جائے گی، عذاب آتا ہے پھر معجزہ آنے کے بعد۔ تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس فزیکل جہان سے باہر میٹا فزیکل جہان کی کچھ چیز دکھاتے ہیں عام لوگوں کو نبی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ بات بہت واضح آئی ہے، آج کل بھی کچھ لوگ اس بات کا کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں یا اگنوسٹکس ہیں، وہ یہ کہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں خدا کے وجود کی کوئی دلیل دو، ہم جب مانیں گے جب دلیل دو، اور دلیل سے ان کا مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل جیسی کہ اس فزیکل ورلڈ کے اندر چیزوں کی دلائل ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پیرامیٹر یہ ہیں دلیل کے، حالانکہ وہ جہانی کچھ اور ہے، تو اس کو ایسی دلیل کیسے دیں؟ ہاں عقلی دلیل دے سکتے ہیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، عقلی دلیل بہت بڑی ہے کہ بھائی یہ کائنات جو اس وقت موجود ہے، میں موجود ہوں، تو میں خود تو اپنا خالق نہیں ہوں، تو سیدھی سی بات ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، اتنی بات تو مجھے عقل بتاتی ہے۔ اب وہ بتایا ہے، بنایا ہے، کون ہے بنانے والا، اس کی ڈیٹیل پہ انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں، بھائی وہ ایک ہستی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اس نے ایسے بنایا، ایسے کیا، یہ کیا، وہ کیا، پھر وہ اس سوال کو مزید جواب کو کھولتے ہیں، تو پہلا جواب تو ہمیں عقل دے دیتی ہے۔ تو ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ پھر کچھ چیزیں یہ دکھاتے ہیں بھی ہیں، لیکن زیادہ نہیں دکھائی جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماننے کا مزاج جو ہے وہ بغیر دلیل کے بھی مانتا ہے، دلیل مین اس طرح کی جو دلیل ہے، ویسے تو بغیر دلیل کے نہیں مانتا، لیکن جو نہ ماننے والے وہ نہیں مانتے، قرآن نے خود کہا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ قِرْطَاسًا کتاباً فی قرطاس، سورہ انعام ہے یہ، اس میں فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر ہم آپ پر، ابھی تو یہ آپ ان سے کہتے ہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں وہ قرآن دے گئے، یہ کہتے ہیں ہمیں کیا خبر جبریل آتے ہیں نہیں آتے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کا اگنوسٹک اور آج کا ایتھیسٹ بھی سیم یہ بیانیہ دیتا ہے، فرق تھوڑا سا لفظوں کا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتا کہ فرشتہ آتا کہ نہیں آتا، بھائی کیوں نہیں پتا، پتا کرو، یہاں کرو یا نہ کرو، یہ بیچ کی کیا بات ہے کہ آئی ڈونٹ نو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ہر جگہ کہیں کہیں چل جائے گا، آپ سے پوچھا جائے کہ ہمالیہ کی چوٹی کتنی بلند ہے، جس پہ کتنے انچ برف پڑی، آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ کیئر، نہ مجھے پتا ہے، نہ مجھے اس کی پتہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن وہی اور نبی اور خبر اور یہ سب چیزیں تو آئی ڈونٹ نو تو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈونٹ کیئر نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، کیونکہ اس کا تو پھر کام خراب ہے، اس کی تو کیئر کرنی پڑے گی آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ لوگ یہ بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تسلی دینے کے لیے کہ دیکھیں ابھی تو جبریل آتے ہیں اس طریقے سے فی خفیہ، نظر نہیں آتے کسی کو، اور قرآن وہ آپ کو انفارمیٹیو جو ہے وہ ڈیٹے کی صورت میں آتا ہے آپ کے پاس، لیکن اگر ہم اس کے بجائے یوں کریں کہ آسمان سے ہارڈ فارم میں، ہارڈ کاپی میں قرآن پاک کو لے آئیں، کتاب
فلمسوه بأيديهم، اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھو کر دیکھ لیں، ٹچ کریں اس کو کہ ہاں ہاں یہ کتاب آئی ہے اور آسمان سے ہی آئی ہے. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، پھر بھی یہ منکروں نے یہ کہنا ہے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، یہ illusion ہے، یہ میجک ہے. آج کل بھی یہ جتنے بھی معجزات ہیں نا ان سب کو یہ کافر لوگ میجک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. بھائی کیوں نہیں پتا؟ پتا کرو، بات واضح ہونی چاہیے. یا کہو کہ نہیں ہے، یا کہ ہے تو تم ایمان والے، نہیں ہے تم کفر ہے. یہ بیچ کے لکھی گیا، یہ تو منافقوں کا کام ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر. اور فرمایا کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ابو جہل اوپر ہوگا، عبداللہ بن ابی نیچے ہوگا، کہ منافق ہے وہ. ابو جہل سے بھی بڑا مجرم ہے منافق، یعنی شک ہونا کسی چیز کے بارے میں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے. بھائی کیوں پتہ کیوں نہیں ہے تمہیں؟ کرو پتہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو اوپر ہم نے ایسی چیزیں نازل نہیں کی، اگر کر بھی دیتے تو پھر انہیں ماننا نہیں تھا. بلکہ اس سے بھی اور واضح بات اللہ نے فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ یہ سورہ وہ ہے ہجر ہے غالباً، اس میں فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے میرے محبوب یہ آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، جبریل کے آنے میں شک کرتے ہیں، اور باقی چیزوں میں شک کرتے ہیں. دیکھیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں، جیسے معراج ہوئی نا حضور کو، پہلے مسجد اقصی تشریف لے کے وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے اگر ہم یہ کریں کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، ان کی ایکسیس آسمان تک ہو جائے. ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، یہ جتنے منکرین ہیں، یا آج کے لوگ یوں شامل کریں، اسٹیفن ہاکنگ ہو گیا، یا آپ کے اور اس طرح کے جو بھی خدا کے منکرین ہیں، یہ اگنوسٹکس ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، سب ہو جائیں اس میں. سب کے لیے قرآن تو قیامت تک کے لیے نا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور ان کو معراج ہو جائے، ان اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں، آسمان تک چلے جائیں یہ فزیکلی، لَقَالُوا، تب بھی ماننا نہیں ہے انہوں نے. ان کا جواب کیا ہوگا؟ انما سکرت ابصارنا، ہمیں نشہ پلا دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پر نشہ طاری ہو گیا ہے. بل نحن، نہیں بلکہ پھر اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر لیں گے، کیونکہ جھوٹ ہے، جھوٹ تو بدلتا رہتا ہے. انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یہ ہمارے اوپر ایک جادو ہو چکا ہے، ہم ایک جادو زدہ قوم ہے، یہ سب جو کچھ ہمیں دکھائی دیا ہے نا یہ سب جادو ہوا ہے. ٹھیک ہے، تب بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو اس لیے نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس میں غیر نبی کو شریک نہیں کر سکتا. ہاں کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے کر بھی دیتے ہیں، لیکن یہ اصول نہیں ہے، رول نہیں ہے، روٹین کی بات یہ نہیں ہے. روٹین کی بات یہ ہے کہ نبی کا اللہ کا جو تعلق ہے وہ نبی کے رہے گا، آگے امت جو ہے وہ نبی سے دین کو لے گی. اللہ سے براہ راست دین نہیں لے سکتے ہم، یہ دروازہ بند ہے. حضور کے بعد حضور آخری نبی، اور اس کے بعد پھر براہ راست اب اللہ تعالیٰ سے دین نہیں لے سکتے ہم کوئی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ فرمایا کہ ہاں کبھی کبھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی تقویت کے لیے دکھا بھی دیتے ہیں، غیب کے پردے ہٹا دیتے ہیں. صحابہ تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، نہیں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آ گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، ہم بیٹھے تھے جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک بندہ آئے گئے، سفید کپڑا، بالکل صاف ستھرا لباس، کالی داڑھی، اور چہرے پر کوئی گرد و غبار کے اثرات بھی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ باہر کا آدمی ہے مدینہ سے، اور سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں ہے. اگر باہر کا آدمی ہوتا تو کپڑے میلے ہوتے، یا کوئی داڑھی واڑی پہ کوئی مٹی وٹی ہوتی، کچھ ہوتا. ایسے تو وہاں کوئی وہ تو ہوٹل ووٹل تو تھے نہیں کسی اس میں آدمی جا کے نہا دھو کے چلا جائے. تو اس سے لگتا تھا کہ باہر کا آدمی نہیں ہے. اور جب ویسے ہم دیکھیں تو مدینہ کون سا بہت بڑی آبادی تھی، تو ہم سب کو جانتے تھے، اس لیے مدینہ کا بھی نہیں تھا وہ. تو اس لیے تعجب تو ہمیں ہوا، یہ کون آدمی؟ سوال اٹھ گیا. وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اتنا قریب ہو گیا. حالانکہ صحابہ اتنے قریب ہو کے نہیں بیٹھتے تھے. یہ بھی بڑی عجیب بات. اور پھر سوالات شروع کر دیے، مل اسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے. مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں تیرا میرا معاملہ برابر ہی ہے،
سائل کو جتنی علم ہے اتنے مجھے پتا ہے، یہ اللہ کو جانتے ہیں۔ پھر پوچھا علامات، فرمایا ہاں علامات بتاتا ہوں، علامات یہ ہیں یہ ہے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ چلے گئے، واپس چلے گئے۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ پتہ یہ کون تھے؟ تو صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ تصدیق بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو تمہارے کہتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات ہو، یسأل و یصدق، اگر یہ اس علم سیکھنے آیا تو پھر تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر اس کو پہلے سے پتا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو امتحان لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نہیں عمر میں یہ بات نہیں، اصل میں وہ یہ سب سوال جواب کر کے تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور ساتھ میں اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک انعام تھا کہ تم جبریل کو انسانی شکل میں دیکھو، اور کئی دفعہ صحابہ نے دیکھا۔ اس لیے کہتے ہیں صحابہ کا ایمان جو ہے وہ بعد کی امت کا ایمان صحابہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، وحی کو اترتے دیکھا ہے، جبریل کو دیکھا ہے، صبح و شام ایسی چیزوں کو دیکھا ہے، تو بعد کی امت کیسے برابر ہو سکتی ہے ان کے؟ تو یہ کبھی کبھی ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اچھا جب اس میں کوئی سوال ہے تو بتا دیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو آگے چلیں گے۔ ویسے تو اس کا مختلف سوال یہ ہے کہ اسلام اور دین، دین یوں سمجھے کہ دین تو موسوی بھی دین ہے، عیسوی بھی دین ہے، ابراہیمی بھی دین ہے، اسلام پھر ایک خاص دین ہے، یہ حضور جو دین لے کر ہے اس کا نام ہے اسلام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مکالمہ میں وہ آپ ڈیٹیل میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ جو آپ کی فہم حدیث بک ہے نا، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، اس میں غالباً پہلے ہی اس میں والیوم میں، جی 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 حدیث میں ہے، اس مشکات شریف میں بھی ہے۔ اسلام میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے نا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو، یہ اسلام، یعنی پریکٹیکل جو کام ہے وہ۔ اور ایمان جو ہے ان تؤمنوا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان میں وہ ساری ایمانیات جس کو ہم ایمان مفصل ایمان مجمل کہتے ہیں وہ اس میں آ گئی تھی۔ خیر یہ ابھی اس میں ہمارے موضوع سے متعلق بات نہیں، میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ فہم حدیث میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس موضوع سے متعلق سوال ہو تو وہ فرما دیجیے۔ آن لائن سوال ہو تو فرمائیں، ہے کوئی؟ کھول دینا وہ